ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: بنا فتح الله وبنا ختم، ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجالس عزاداری، جہاں ہماری تعلیم و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وہی ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک قابل اعتماد وسیلہ ہے۔ لہذا عزیزان، جب یہاں تشریف لائیں، کوشش کیا کریں ضرورت مند مومنین کو، پریشان حال مومنین و مومنات کو، اپنی ذات کو، اپنے مرحومین کو، جہاں جہاں بھی کوئی غم و دکھوں میں گرفتار ہے، اس کے غموں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مظلوم گھرانے کا واسطہ دے کے پروردگار سے دعا کیا کیجیے، کریم اللہ سب کے غم دکھ تکلیفیں دور فرمائے، بالخصوص جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جوارِ ائمہ ہدی میں جگہ عنایت فرمائے۔ کریم اللہ ولی برحق امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں یہ عزاداری اور یہ قرص امام عصر کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جو مرحومین، جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد گفتگو کا سلسلہ کل جہاں چھوڑا تھا، بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہر کار خیر کی ابتدا ان سے، تو شہید کربلا فرماتے ہیں ہر کار خیر کے لیے تکمیل کا ذریعہ بھی ہم ہی ہیں۔ انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا،
اور نبوت آ کے ختم ہوتی ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتابوں اور صحف کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جاری کیا، اور آخری کتاب اللہ کی طرف سے قرآن مجید ہے۔ نبوت کی تبلیغ ہو یا کتاب خدا کی تعلیم ہو، ہر پہلو سے بنا فتح اللہ و بنا ختم کے اعتبار سے ابتدا یا بنیاد یہ ہے، اور اختتام مثلا نبوت کی تبلیغ کی ابتدا اول ما خلق اللہ نوری کے ذریعے سے، تو تبلیغ کے لیے سب سے بڑا مبلغ ذات پیغمبر ہے۔ اسی طریقے پہ اس تبلیغ کی انتہا بھی اس گھرانے پہ ہوتی ہے، اور قرآن کی تعلیم کی حفاظت بھی اس گھرانے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے جناب پیغمبر اکرم نے اپنے مشن کو، اپنے تبلیغ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور غدیر کا جو آپ جشن مناتے ہیں اور من کنت مولا ہو فہاد علی مولا کی تعریف سنتے ہیں، تو حقیقت میں جناب پیغمبر اکرم نے تبلیغ دین کو غدیر تک مکمل کیا، لیکن اس تکمیل کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری تھی کہ قیامت تک اس تبلیغ کو جاری رکھنے اور محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی خود پیغمبر کریں۔ تو غدیر یہ ہے، غدیر اعلان ہے کہ میں نے جس پیغام کو پہنچایا ہے اس پیغام کے بچانے والوں کا تعارف میں کرا رہا ہوں۔ اور آج کی گفتگو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اگر تبلیغ کے انتہا کو دیکھنا ہے، ذرا اس پہ توجہ فرمائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو دیکھیے تو کسی نبی کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسی مبلغہ نظر نہیں آئے گی جو جناب سید الشہداء کے ساتھ کربلا سے آگے چل کے اس تبلیغ کو لے کے نکلی اور وہاں پہنچایا جہاں ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ آقا زادی کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل چونکہ کوشش یہ کی تھی کہ اس پہ چند جملات عرض کروں کہ پیغام کربلا کی اشاعت اور پیغام کربلا کی تبلیغ کا کیا اہتمام تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے آخری جملہ جو کہا بس مختصر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہ تبلیغ کی انتہا کیا ہے۔ اور یہ خاص کر خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ کربلا میں جو حصہ خواتین کا ہے وہ مردوں سے بڑھ کے ہے۔ 3 جملے جناب زینب کبریٰ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تبلیغ کے 3 جملے جناب زینب کبریٰ کا یہ اس جملے پہ بہترین ایک مصداق بنتا ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ گویا سید الشہداء فرماتے ہیں جس طریقے پہ ہم نے تبلیغ کی ہے آپ کو تبلیغ کی انتہا اور معراج نظر آئے گی، اس لیے کہ 8 یا 9 بھائی جس بی بی کے ذبح ہوئے پڑے ہوں اور وہ بی بی مقتل میں آئے تو ہاتھ پھیلا کے کہے ربنا تقبل منا، یا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تیری راہ میں یہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہماری تمنا یہ ہے، دعا یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ جرأت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیوں پہ ایک ختم ہے اور ایک مہر ہے کہ کسی نے قربانیاں اس انداز میں نہیں دی ہوں گی، لیکن پھر بھی ہم التماس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب سے، پروردگار تقبل منا ھذا القربان۔ اور ڈاکٹر صاحب جو جملہ آپ جس پہ ختم کر رہے تھے یہ ابن زیاد کے دربار کا جملہ ہے، یہ ذرا ایک جملہ کربلا کا یاد رہے، ایک جملہ دربار ابن زیاد کا ہے۔ جب ظالم نے بیویوں کو بے بس دیکھا تو وہاں اس نے جملہ کہا کہ بی بی آپ نے اپنے بھائیوں کے قتل کو کیسے پایا ہے، اللہ نے آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا۔ بی بی وہ جو بابا سے بھی شرما کے نہیں بولتی تھی، وہ بی بی بول کے کہتی ہیں ابن زیاد خبردار، یہ مجھ سے پوچھتا ہے رب نے میرے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوئے ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اگر رب کو اپنی دین کے بقا کے لیے میرے بھائی چاہیے تھے وہ لے لیے اس نے۔
یہ جناب زینب کبریٰ کا دوسرا جملہ، اور تیسرا جملہ شام کا ہے، یعنی ایک کربلا کا، ایک جملہ کوفہ کا، اور ایک جملہ شام کا لے لیجئے۔ وہ پورا خطبہ ہے جناب سیدہ کا۔ اور میں کبھی کبھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، یا علی، آپ فصاحت و بلاغت کے حاکم ہیں اور خود کہتے ہیں اِنَّا لَعُمَرَاءُ الْكَلَامِ، ہم کلام کے امیر ہیں، خطبہ نمبر 230 میں۔ یا علی، یہ کلام کی امارت آپ نے بیٹوں کو بھی دکھائی اور پھر بیٹیوں کو بھی سکھائی۔ اور وہ جملات جناب زینب کبریٰ نے جا کے کہاں کہے؟ یزید کے دربار میں۔ 2 خطبے ہیں۔ کاش ہماری قوم میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم جہاں ادھر ادھر کے شعراء کے اشعار اور قصیدے یاد کرتے ہیں، وہاں زینب کبریٰ کے خطبے بھی اور سید سجاد کے خطبے بھی ہمارے جوان یاد کر سکیں۔ جناب زینب کبریٰ کا خطبہ پہلے ہے اور جناب سید سجاد کا خطبہ شام کا بعد میں ہے۔ اب ایک پورا موضوع ہے اور کئی اس پہ میرے اشرے ہیں موجود ہیں، اس ایک خطبے پہ جہاں بی بی نے 5 آیتیں پڑھی، بس 2 جملے جرأت علوی اگر دیکھنی ہے زبان میں بھی اور اعتماد علی اللہ پہ بھی، تو وہ شام کے خطبوں میں جناب زینب کبریٰ کے اس خطبے میں نظر آتی ہے۔ ایک بات جس کو جناب پیغمبر اکرم نے استعمال کیا، جناب امیر المومنین نے 25 سال بعد اس کو نہج البلاغہ میں دہرایا، اور جناب زینب کبریٰ نے پھر 61 ہجری میں شام کو اس کو دہرایا۔ دیکھیے وہ جملہ کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو جناب پیغمبر اکرم نے اعلان کیا کہ جو فلاں کہ گھر میں ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ ہماری طرف سے محفوظ ہوگا۔ عجب رحمت للعالمین کا کردار، سب سے بڑے دشمن کے گھر میں جو بھی چلا جائے گا وہ ہماری طرف سے امان میں ہوگا۔ لوگ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو گئے مکہ میں، ان ساری جنگوں کا بانی یہ ابو سفیان تھا۔ اب نہیں وقت کہ میں اس طرف جاؤں، یہ رحمت للعالمین کا کردار ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد۔ جناب سید سجاد نے بھائیوں کے قاتلوں میں سے ایک کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، رات بھر آرام کے لیے جگہ دی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا سید سجاد شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے قاتلوں کو بھولتا کوئی نہیں۔ کل ہم آپ کے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان تھے۔ یہ ہمارا کردار ہے مہمانوں کے ساتھ، آپ نے کیا کیا ہم کیا کرتے ہیں۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی رحمت کی یہ جھلک ہے کہ جو بھی فتح مکہ میں فرماتے ہیں ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہماری طرف سے امان میں ہوگا۔ جب سارے وہاں جمع ہو گئے، اب جب پیغمبر اکرم وہاں پہنچے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جاؤ انتم الطلقاء، آپ ہماری طرف سے آزاد ہو۔ یہ لفظ طلقاء استعمال کیا جناب پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت۔ اور پھر جب جناب امیر علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ خط نمبر 28 نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، جب حاکم شام نے کچھ اپنی فضائل بیان کرنا شروع کیے، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، ہم یہ ہیں اور ہم اس میں مشترک ہیں، یہاں جناب امیر المومنین نے خط 28 میں فرمایا مال الطلقاء و ابناء الطلقاء، اس لیے کہ حاکم شام بھی اپنے باپ کے گھر میں فتح مکہ کے وقت موجود تھا، وہ بھی طلقاء میں سے تھا۔ جناب امام فرماتے ہیں خط 28 میں آپ مال الطلقاء و ابناء الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹوں کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تقابل کرے۔ اب یہ جملات ہیں جناب امیر المومنین کے، میں جو جرأت ہے جناب زینب اور تبلیغ کربلا کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جملہ فتح مکہ کے وقت جناب پیغمبر نے کہا تھا، یہاں صفین کے موقع پہ یا اس دوران جناب امیر نے کہا تھا، لیکن جب علی کی بیٹی پہنچتی ہیں یزید کے دربار میں، وہاں جو بی بی نے خطبہ دیا، نہیں ہے وقت کہ میں تفصیل میں جاؤں، وہاں بی بی فرماتی ہے یبنۃ الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے
بیٹے تو کیا سمجھتا ہے زینب اگر قید ہے تو دین مٹا دے گا؟ نہیں، ہم تو دین، یہ لفظ میرے اپنے ہیں، بی بی کے خطبے کے لفظ ہیں، کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک عمدنا ولا ترخص عنک آ رہا۔ آپ نے سارے مکر اور زور استعمال کر لے، دین الہی کو مٹانے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے یہ ہے تبلیغ، اور تبلیغ مبلغہ کون ہے؟ دین الہی کی مبلغہ کا نام یاد کر لیجئے عزیزاً۔ اور میری بیٹیاں بہنیں آپ خصوصیت کے ساتھ اس لفظ کو دہرا لے، پیغمبر اکرم نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، انبیاء کی محنتوں کو اور پیغمبر اکرم کی محنت کو کربلا میں حسین نے بچایا، اور حسین ابن علی کی محنت کو بچانے والی شخصیت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ ذمہ داری سمجھے آپ، ہم عزاداری کو پیغام جناب زینب کبریٰ سمجھتے ہیں، ہم عزاداری کو امانت جناب زینب کبریٰ سمجھتے ہیں۔ ہم تو کیا ہے، یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے وہاں کہا تھا لا ملک جاء ولا وحی نزل۔ یزید نے قرآن پہ حملہ کیا تھا، لا ملک جاء، یہ اس کے بڑے مشہور شعر ہیں یزید کے۔ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا ہے اور اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ یزید کے کفر کی بھی یہی نشانی ہے۔ لا ملک، جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کو کس زمرے میں لیں گے؟ بی بی فرماتی ہیں لا تمیت وحینا۔ اب وقت ہوتا ہے جو دو جملوں کو اگر جوڑیں، وہ کہتے ہیں لا ملک جاء ولا وحی نزل۔ بی بی فرماتی ہیں نہیں، جس وحی کا انکار کر رہے ہیں ہم اس وحی کے محافظ ہیں۔ لا تمیت وحینا، یہ جملہ غور طلب ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ہماری وحی کو، یعنی ہمارے ذریعے جو پیغام کائنات میں پہنچا ہے اس کو آپ مٹا نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ کب ہوتا ہے، یہ مقام اور یہ منزل کب حاصل ہوتی ہے؟ جب تعلق رب سے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب رب سے جب تعلق جڑ جائے تو یہ جرأت سامنے نظر آتی ہے۔ اور آج جو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ، کربلا اور دعا کے عنوان سے، ایک مبلغہ کی وہ جرأت دیکھیے، اور دوسرے مبلغ کربلا جناب سید سجاد کو دیکھیے، انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ جناب سید سجاد نے دعا کے ذریعے سے عقیدہ بھی بیان کیا، اپنی عظمت اور مقام اہل بیت بھی بیان کیا، اور لوگوں کو سکھایا کہ اگر آپ دین لینا چاہتے ہیں تو وہ گھرانہ ہم ہیں۔ میں بس اتنا حوالہ دے کے گزرتا ہوں۔ پھر وہی افسوس، میں اگر ہمارے مجالس کا ایک سلسلہ خاص ہے، بس ہم گفتگو ایسے کریں گے جہاں آپ زور سے داد دیں گے، نعرہ ماریں گے، ورنہ تو یہ اگر جوانوں کو ساتھ ملایا جائے، کتنے جوان ہیں جن کو میں یہ پوچھوں اور وہ بتلائیں کہ جناب سید سجاد کی طرف سے ہمیں وراثت کے طور پر ایک قیمتی خزانہ ملا ہے جس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ ہمارے کتنے عزیزوں نے اس کو پڑھا اور کتنوں نے آگے پہنچایا۔ میں خود کیمبرج کاؤنٹی میں ایک انگریز پروفیسر کا شاہد ہوں جس کے جنازے میں ہم شریک ہوئے، جو کہتے ہیں میں نے سید سجاد کے صحیفے کو پڑھا تو میں سمجھا خدا کیا ہے، جس کے سامنے ایسا امام جھک رہا ہے، اس خدا کو میں نے سید سجاد کی دعاؤں کے ذریعے سے سمجھا۔ وہ شیعہ ہوتا ہے اور پیٹر برو قبرستان میں دفن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان خزانوں کو، ہاں باتیں کڑوی ہو گئی ہیں، صلوات پڑھ لیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
3 دعاؤں کی طرف اشارہ کراتا ہوں، اور یہ صحیفہ سجادیہ نہج البلاغہ قرآن مجید ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، ترجمہ علامہ علی نقی نکن صاحب۔ اگر کسی عزیز کو اردو میں چاہیے تو ہماری ویب سائٹ افکاراسلامی.com پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک دعا کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے کافی وقت خرچ کر کے اور کافی پیسہ خرچ کر کے ان کو نئی ترتیب دی ہے، اور آپ ان چیزوں کو جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں افکاراسلامی.com پہ۔ تو بس یہ اتنا عرض کرنا ہے، 3 دعائیں صحیفہ سجادیہ سے یاد کر لیجئے، ہماری اپنی پرنٹ ہے انگلش میں بھی، وہ بھی اگر کسی عزیز کو چاہیے تو ہماری ویب سائٹ کتابوں کی الگ ہے، اس سے آپ جا کے خرید سکتے ہیں۔ تو صحیفہ سجادیہ انگریزی میں بھی، یعنی انگریزی میں بھی ہم نے پرنٹ کرایا ہے، اور اردو میں بھی پرنٹ شدہ موجود ہے، ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ جا کے پڑھیے، دعا 42 پڑھیے، ختم قرآن کی دعا ہے، دعا ہے ختم قرآن کی، اور درمیان میں جناب امام سید سجاد آل محمد کی عظمت بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار سلام ہو اور سلام بھیج، درود بھیج محمد اور ان کی آل پر، وہ محمد اور اس کی آل جس کو تو نے قرآن کا مفسر بنایا ہے اور اس کی آل کو اس خزانہ علم کا وارث بنایا ہے۔ اور پھر اگر فرصت ہو تو دعا 47 جا کے دعائے عرفہ کو پڑھیے، وہاں دعائے عرفہ امام اپنے فضائل میں بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں پروردگار تیری ذات کا لاکھ احسان، تو نے آل محمد کو اپنے دین کا وارث بنایا ہے، اپنے دین کا محافظ بنایا ہے، وَخُلَفَاءَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین تیری ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہاں ترجمہ کیا ہے، زمین تیری پہ تیری ذات نے ہمیں خلیفہ اور جانشین بنایا۔ بسم اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ آل محمد کے فضائل ہیں اس میں۔ اور پھر علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے میں یہ کل کتنی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی؟ ذرا ایک صلوات پڑھیے، اور کوئی بتلا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی جوانوں میں ہے کوئی جو بتلائے صحیفہ سجادیہ کی کل دعائیں کتنی ہیں؟ یہ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے ہماری حالت، یہ ہے ہماری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں، اور ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم میں پھر انہوں نے 8 اور دعائیں ملحق کی ہیں جو دوسری جگہوں سے لے کے صحیفہ میں شامل ہیں۔ اصل دعائیں 54 اور یہ ملحقات دعا جو ہیں وہ 8، اس میں جا کے 54 وہ ہو گئی، اور ان 8 میں سے اگر ملائیں تو 62 گنے ہیں انہوں نے، اور اس میں دعا نمبر 58، دعا نمبر 58 امام کی فقط اور فقط عظمت آل محمد میں ہے۔ بس ایک جملہ اس دعا سے لے لیے، امام فرماتے ہیں پروردگار تیری ذات کا لاکھ احسان، تو وہ ہے جس نے ہمیں علم ما کان و علم ما یکون، سارا گزشتہ علم بھی اور آئندہ قیامت تک کا علم بھی تیری ذات نے ہم آل محمد کو دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شجاع محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 3 دعائیں ذہن میں رکھیے گا اور ان کو پڑھ لیجئے گا۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم، سید الشہداء فرماتے ہیں اللہ نے ہم سے ابتدا کی ہے، یعنی ہم سے ہر چیز کو کھولا ہے۔ بس عزیزان آج ذکر ہوگا اس ہستی کا کہ جس کو ہر کسی نے باب الحوائج کہا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو، پریشان حالوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج اگر کوئی صاحب فرصت ہو تو یہ گھرانہ وہ ہے، عطا پہلے کرواتا ہے لوگ، پھر عطا کو پا کے مانتے بعد میں رہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، جیسے اللہ کی ذات نے دشمن کو بھی دیا، یہ بھی نہ ماننے والوں کو بھی وسیلہ بن کے دلوا دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس وسیلے سے ملا ہے تو پھر مانتے ہیں ہاں یہ وسیلہ ہے جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ بسم اللہ۔ اگر فرصت ہو تو آج دیکھیے گا، میں عموماً BBC اردو کو پڑھتا ہوں، BBC اردو آج ایک آرٹیکل اس نے لگایا ہے، یہ ریپیٹ ہے، پہلے بھی کبھی انہوں نے لگایا ظاہر 2014 میں۔ انہوں نے ایک جلوس کا تذکرہ کیا ہے
کہ انگلینڈ کا ایک انگریز ہے ایلیکاٹ، اور ایلیکاٹ حیدرآباد سندھ میں رہتا تھا. I am very sorry from those brothers or youth, they are not able to understand Urdu, but Alhamdulillah, a few points doctors have mentioned in his speech, so I am talking only in Urdu. Salawat pad lijiye Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایلیکاٹ تفصیل لکھی انہوں نے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ایلیکاٹ کے ماں باپ کا بھی اور ایلیکاٹ کی ماں اس علاقے میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے، نام وغیرہ سارا انہوں نے لکھا. ان کے اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی نام لکھا ہے پھر اس کا بھی کسی صاحب کی بیگم کے ذریعے سے جلوسوں سے آگاہ ہوتی ہے. 8 محرم کو وہ منشی تھے، ان کی وائف کے ساتھ یہ آتی ہے، جلوس دیکھتی ہے، علم کا جلوس، اور جس گھر سے نکلتا تھا وہ بھی سارا لکھا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کچھ مانگ رہے ہیں، تو اس نے بھی دوسروں کو مانگتے ہوئے کہا اپنی دعا اپنی زبان میں. اب دعا اس نے کی کہ اللہ مجھے بھی، اللہ تو اب وہ اللہ مانتی نہیں ہے، بہرحال اس نے بھی دعا کی ہے، اور دعا یہ کی ہے کہ مجھے اولاد ملے. اب یہ جلوس 8 محرم کا، اور اگلے سال 8 محرم اس کی گود میں ایلیکاٹ نام کا بیٹا موجود تھا. نعرہ حیدری، باوفا باوفا، باوفا باوفا، نعرہ حیدری. اب یہ ایلیکاٹ، اس کی ماں پھر ایمان نہیں لاتی، لیکن یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کالے کپڑے پہناتی. اور پھر سلسلہ ہوتے ہوتے تفصیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں، آخر میں یہ ہے کہ اس ایلیکاٹ کی شادی ہوتی ہے، 2 اس کے بچے ہوتے ہیں. انگلینڈ سے، لندن سے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ بھی محرم میں کالے کپڑے پہنتا تھا، آگے آگے جلوس کے ساتھ ہوتا تھا. اور ایک وقت جو ہے وہ 2 بیٹوں کی ماں اس کو کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، لفظ لکھے ہیں BBC والے نے، اس کا بیوی کو کہتا ہے میں مومن ہونا چاہتا ہوں، تیرے پاس 2 ہیرائیں ہیں، یا میرے ساتھ مومن ہو جا یا اپنے ان بچوں کو لے کے لندن چلی جا. وہ لندن آ گئی اور وہ ایلیکاٹ ہو گیا مومن، اور اس نے اپنا نام رکھا علی گوہر. اور پھر وہ 1971 تک زندہ رہا. 1971 کا تک اس کی رحلت ہوئی. تو وہ فلاں جگہ پہ جو اس کے نام سے جلوس نکلتا تھا اور وہاں بڑا علم تھا، وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے. بس عرض اتنا کر رہا تھا، بنا فتح اللہ و بنا ختم. اگر اللہ کا دروازہ کھلوانا ہے تو اللہ کے دروازہ کھلوانے کے لیے ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. بہت ساری چیزیں. بہرحال کربلا اور دعا، سید سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے کربلا کو زندہ رکھا. یہ چاہ رہا تھا خطبہ نمبر 46 نہج البلاغہ، امیر المومنین کی دعا. سفر پہ نکل رہے امام، پروردگار سفر میں میری مشکلوں کا حل بن، اور حضر میں میرے اہل و عیال کا، میرے مال و متال کا محافظ بن. اعوذ بک. اور پھر امام فرماتے ہیں پروردگار اس لیے کہ سفر کا رفیق اور مال و متال کا محافظ ایک ہی وقت اگر ہو سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط تیری ذات ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ساتھ رفیق کوئی ہو سکتا ہے سفر میں، تو کوئی اور نہیں ہے جو سفر میں رفیق ہو
اور وطن میں اولاد و مال کا محافظ ہو، یہ فقط تیری ذات ہو سکتی ہے۔ رب کے یوں پتے اگر بتلا سکتے ہیں تو یا کربلا میں حسین بتلا سکتے ہیں، یا نہج البلاغہ میں جناب امام امیر المومنین بتلا سکتے ہیں، یا صحیفہ سجادیہ میں آخری جملہ کہوں کربلا اور دعا کے حوالے سے، مصری ایک عالم کہتا ہے اگر سید سجاد کا صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ سے باتیں کیسے کریں گے۔ ہاں، اللہ سے باتیں سکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ کا دروازہ کھول کے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وہ دروازہ کھلا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا۔ ہو جاؤ اللہ کے، پھر جب اللہ کے ہو جاؤ گے آپ راہ خدا میں وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کٹوا کے بھی رب پہ عقیدے میں اتنے مضبوط ہوگے کہ پھر آپ قیامت تک باب الحوائج بنیں گے۔ لوگ آپ کے علم کے ذریعے سے، آپ کے نام کے ذریعے سے اپنی مشکلیں اور دعائیں حل کروائیں گے۔ مشہودیہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ایک دعا علی کی بھی سن لیں۔ بسم اللہ۔ عقیل فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی علی کو مغموم دیکھا، پریشان حال دیکھا۔ بھیا علی کیوں؟ کہ عقیل تو بڑا نصاب ہے، دعا بھی کر، اور کوئی ذرا کسی خاندان میں دیکھ، کوئی امیر خاندان، کوئی بہادر خاندان، مجھے حسین کا مددگار چاہیے۔ دعائے علی قبول ہوئی۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ جناب زینب کبریٰ کی عمر ہے 21 سال، 26 ہجری میں علی کو اللہ نے بیٹا دیا، نام عباس۔ میں یوں سمجھتا ہوں گویا انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا زینب کبریٰ نے۔ باپ کی دعا بھی مد نظر تھی، باپ کی تمنا بھی مد نظر تھی۔ یوں سمجھ آتی ہے جناب زینب کی آس حضرت عباس تھے۔ گزرتا رہا وقت، میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے جب تک عباس تھے زینب کبریٰ کی ہزاروں کی فوج پہ نظر ہی نہیں پڑی۔ لیکن بس عزیزو ایک وقت وہ آ گیا کربلا میں کہ دین کے بچانے کی خاطر حسین اپنی ساری فوج قربان کر چکا ہوں۔ اکبر و قاسم و اون و محمد سارے ذبح ہو گئے، ایک عباس بچے ہیں، ایک حسین کھڑے ہیں۔ سر جھکا کے حضرت عباس آتے ہیں۔ بھیا بڑا سخت لفظ ہے، مقتل کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، جناب عباس فرماتے ہیں مولا دل اس دنیا سے تھک چکا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے، لڑنے کی اجازت دے۔ جب کہا نا دعا کرو کوئی بھائی بھائی سے مرنے کی اجازت نہ مانگے، جب کہا مجھے مرنے کی اجازت دے، شہید کربلا نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے، تو میرا علم بردار ہے۔ یا ایک جملہ کہا جناب عباس فرماتے ہیں بے زبانی میں یا اشارے میں کہا مجھے اتنا بتلا وہ تیرا لشکر کہاں جس کا میں سردار ہوں۔ وہ یہ اشارہ کیا ہوگا وہ میرے سپاہی تو سو گئے ہیں، کہیں اکبر سویا ہوا ہے، کہیں میرے 3 جوان بھائی سوئے ہوئے ہیں، کہاں تیرے اصحاب سوئے ہوئے ہیں، سردار بتلا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں۔
انت صاحب الوائی، انت کبش و کتیبتی، تو میرا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا سردار ہے۔ وہ لشکر کہاں؟ جب بھائیوں کو آپس میں کھڑے ہوئے دیکھا، اتنی دیر سکینہ کی اور اس ننھی فوج کی صدائیں بلند ہوئی، الاتاش الاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ امام فرماتے ہیں بھیا ذرا ان کی صداؤں کو سنو، اور عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ اب نہیں پڑتا اور نہ وقت ہے تفصیل میں جانے کا۔ جناب عباس نے تیاری کی، بعید نہیں ہے حسین نے کہا ہوگا سکینہ ایک چیز انتخاب کر لے، یا چچا یا پانی۔ بعض علماء پڑھتے ہیں یہ زبان حال ہو سکتی ہے۔ بی بی کہتی ہے چچا میرا 6 ماہ پیاس سے مر رہا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ تجھے اپنے 6 ماہ کا خیال ہے، میرا 34 سالہ بھائی۔ حجرکم اللہ۔ چلے جناب عباس، مشکیزہ لیا، نیزہ لیا، تلوار لی، رخ کیا پانی کی طرف کا۔ 4000 دشمن فوج اشقیاء کے فرات کے کنارے پہ پہرا دے رہے تھے۔ قربان علی کی شجاعت کا نمونہ علی۔ جناب عباس چلے، اب 4000 کو دریا کے کنارے سے ہٹایا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشکیزہ بھرا، چنو میں پانی لیا، پانی کو گویا پانی کے منہ پہ پھینک کے کہا اے عباس پانی پی کے کیا کرے گا جب تیرے مولا حسین پیاسے ہے، مولا کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے عباس پی لیا ہوتا تو پیاسا شہید نہ ہوتا، اصغر پیاسا مارا گیا تو سکینہ اس پہ تو مطمئن ہوتی، میرا بھائی تو پیاسا مارا گیا لیکن میرے بابا کا 34 سالہ کڑیل بھائی وہ پانی پی کے گیا۔ راجہ محمود آباد صاحب کا مرثیہ ہے، مرحوم فرماتے نہیں عباس کو اس چلو میں وفا ڈوبتی ہوئی نظر آئی، چلو کو پھینک کے کہا عباس تو سردار وفا ہے، چلو میں وفا ڈوب جائے گی، پانی کو پھینکا۔ اب پلٹے عباس، علم جو اس دریا سے بلند ہوا، سکینہ کی آس بڑھی، 1 درجن سے زیادہ بچوں کو ساتھ لیا، ہاتھ میں چام لیا۔ اب ایک ماتمی حلقہ کہوں سکینہ کے کاروان میں چلا، ایک کو تسلی دیتی ہے گھبراؤ نہیں میرا چچا پانی لائیں گے، آپ کو پانی پلاؤں گی، ہاں سکینہ مجھے بھی پانی پلانا، ہاں گھبراؤ نہیں میں آپ کو پانی پلاؤں گی۔ سکینہ بڑھتے بڑھتے وہاں آ گئی جہاں خیام کی انتہا تھی، اب سکینہ انتظار میں ہے پانی آئے گا۔ اب علمدار کو رونے والوں جوانوں جہاں تک میں پڑھ سکا بس مختصر کر رہا ہوں۔ اب علم چلا، حسین کی نظر علم پر ہے، زینب کی نظر حسین پر ہے، سکینہ علمدار کے انتظار میں ہے، علم کبھی جھکتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ تاریخ نے پوچھو کیا ہوا، ایک ظالم نے ایک تلوار سے وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹا۔ بس ہو گیا صاحب، عباس کا بازو کٹا تو
چیزوں کی بڑی حفاظت کی عباس نے، ایک علم کی، ایک سکینہ کی مشکیزے کی. ہمارے ایک ساتھی بڑا پیارا جملہ پڑھتے ہیں، عباس کا بازو جو کٹانا تو جناب عباس نے گھٹنوں میں علم لیا، مشکیزہ کو اپنے دوسرے بازو میں ڈالا. گھوڑے کی منت کر رہا تھا، گھوڑا میری مدد کر، ذرا جلدی کر، سکینہ پیاسی ہے، عباس کے پاس پانی. گھوڑا میری مدد کر، سکینہ پیاسی ہے، میرے پاس پانی ہے. اتنے میں کیا ہوا؟ علمدار کو رونے والوں، سوائے غم حسین کے کسی غم میں دھرو. پھر علم جو جھکا، سکینہ کا دل گھبرایا. حسین کے دل کی حرکتیں تیز ہوئی، مگر قربان با وفا علم کو نیچے نہیں آنے دیا. گھوڑے اور اپنے زانوں کے درمیان علم کو بلند رکھا. اب دوسرا بازو کٹ گیا. عباس نے علم کو تو زانوں سے سنبھالا. اب مجھے بتلاؤ تو میرے جوانوں کہ اب بازو ہو نہیں، مشکیزے کو سنبھالے تو کیسے با وفا. اب اپنے دانتوں میں اس مشکیزے کے تسمے لیے، مشکیزے کو گھوڑے کی زین پہ رکھا. با وفا نے اپنا سینہ مشکیزے پہ رکھا. گھوڑے کو بے زبانی میں کہہ رہا تھا، گھوڑا مدد کر، جلدی جا. اب ہرملا نے 3 شعبہ تیر لیا. نشانہ نہ پوچھو کیا بنا. عباس کے مشکیزے میں تیر لگا. عباس کی آس ختم ہوئی. عباس نے اب مشکیزے سے سینہ ہٹایا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اب گھوڑے کو کہنا شروع کیا، گھوڑا اب مجھے خیمے نہ لے جا، میری سکینہ پیاسی ہے، میں خالی ہاتھ. اجرکم اللہ. بس 2-3 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں. عزیزو اب عباس کا علم بھی تک محفوظ. اب ظالموں نے علی کے بیٹے سے بدر و حنین کے بدلے لینے شروع کیے. یا علی کربلا آئیے، عباس بن بازو دشمن ہے ہزاروں. اب کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے. ایک ظالم پشت کی طرف سے آیا، ایک وزنی گرد اٹھایا، عباس کے سر پر وار کیا. عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے. ذرا تصور کرو آئے تو کیسے آئے. ایک بہن اونٹ کی پشت سے اتری تھی، اس میں ہاتھ پابند رسم تھے. ایک بھائی اترا، گھوڑے کی زین سے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. عباس اترے، حسین پر سلام کیا. حسین چلے، ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، بھیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی. 2 جملے اور بس ختم کر رہا ہوں. بھیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ابھی بتلو عزیزو، اگر کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو، عباس جیسے بھائی کی میت میں کیسے آیا ہوگا. آئے حسین، قریب پہنچے. آواز آ رہی تھی عباس کی، سنا. بس ختم کر رہا ہوں. سنا حسین نے. عباس کہہ رہے ایوہ الرجل امہلنی، اے آنے والے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میرا سر کاٹنا ہے تو تھوڑا انتظار کر لے. میرا غریب بھائی آ رہا ہوگا، ذرا مجھے دیکھ لینے دے. شہید کربلا ہو مرتے ہیں. عباس میں آ گیا. اب سر گود میں لیا. حسین نے 2 جملے کہے، بس آگے بیان کرنے کی طاقت ختم. 2 جملے کہے حسین نے. پہلا جملہ کہا حسین نے، فرمایا بھیا مجھے بتلا، جو تیرے سہارے سے مدینہ چھوڑ آئی تھی، ان کا اب حامی و ناصر کون
بہنوں کا سہارا پاؤ